المسیح کے قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. کلیئر ہے بات ہے؟ اوکے. میں بے حد مشکور ہوں پاسٹر وکٹر صاحب کا اور ان کے ساتھ جتنی ان کی ٹیم ہے کہ جنہوں نے مجھے یہ بڑا شرف عطا فرمایا تاکہ آج میں آپ کے ساتھ خداوند کے پاک کلام میں سے آپ کے لیے جو خداوند نے پیغام دیا اس کی اشراکت رکھ سکوں. میں جانتا ہوں کہ آپ سب کی زندگی جو ہے پردیس میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے رہنا، لیکن مجھے بھی اس بات کا تجربہ ہے. لیکن اگر ہم آج کل پاکستان یا انڈیا کی بات کریں تو یہاں کے حالات زیادہ بہتر ہیں یہاں پر رہنا. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. میرے خاندان کی جانب سے ہماری سیمنری فیتھ تھیولوجیکل سیمنری یونائٹڈ پریسبیٹرین چرچ آف پاکستان کی جانب سے آپ سب کو ایڈوانس میں بہت بہت کرسمس مبارک ہو. آئے ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں مقدس پولس رسول کا خط افسیوں کے نام، افسیوں دوسرا باب اور اس کی 7ویں آیت سے لے کر 10ویں آیات تک ہم پاک کلام میں سے حوالہ تلاوت کرتے ہیں. افسیوں دوسرا باب اس کی 7ویں آیت سے لے کر 10ویں آیت کے آخر تک. پاک کلام میں یوں لکھا ہے، جی برائے مہربانی صاحب نکال لیں تاکہ ہم شروع کر سکیں. افسیوں دوسرا باب اور اس کی 7ویں آیت سے لے کر 10ویں آیت کے آخر تک. پاک کلام میں یوں لکھا ہے، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ ایمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ ہم اسی کی کاراگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک ایمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا. آمین. آمین. میرے عزیزو، جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے آج کے کلام میں سے، اور 8ویں آیت کو آج ہم کوٹ کریں گے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے. جیسا ہی کرسمس کا سیزن آتا ہے پاکستان، انڈیا اور جتنا ہمارے سائڈ کے، اسی طرح سے پوری دنیا کے اندر ایسا ہے کہ 1 دسمبر کے بعد تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. لوگ اپنی گلیوں کو سجاتے ہیں، اپنے گھروں کو، اور خاص طور پر اگر میں بات کروں پاکستان کی تو ہمارے ملک کے اندر سب سے پہلے گھروں کے اندر وائٹ واش یا پینٹ کرنا شروع کرتے ہیں، سجاتے ہیں، لوگ کرسمس ٹری لگاتے ہیں. اس کے بعد ایک اور مرحلہ ہے، پھر پورا مہینہ تقریباً ہم لوگ شاپنگ کے لیے نکل جاتے ہیں، کپڑے خریدتے ہیں اپنے لیے، دوستوں کے لیے یا رشتہ داروں کے لیے. اس سے بھی ایک اور آگے مرحلہ آتا ہے، جیسے ہی 18 کے بعد ہم چلتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو تحفے تحائف دینا شروع کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ تحفے کا تبادلہ ہوتا ہے. کئی دفعہ اگر کوئی فرض کرے میں نے کسی کو دیا ہے، مجھے نہیں ملتا، میرا منہ بگڑ جاتا ہے، میں کسی کو نہیں دیتا، اس کا منہ بگڑ، یہ چلتا رہتا ہے. اور پھر کئی دفعہ ہم تحفے تحائف دینے میں بھی غلطی کر جاتے ہیں. فرض کریں اگر کسی کو کوئی چیز پسند نہیں ہے تو ہم اس کو وہ دے دیتے ہیں، تو ہم سے وہ غلطی ہو جاتی ہے. میں جب آج سے تقریباً 4-5 سال پہلے گجرات پیسٹری کا ماڈریٹر تھا، اور جو آج کل ہمارے ماڈریٹر جنرل ہیں، میں نے ان کو شلوار قمیض دے دی. تو وہ جب میں سلوار کو ان کے پاس لیا، انہوں نے کہا مجھے تو ناڑا نہیں باندھنا آتا، میں نے آج تک نہیں شلوار. تو ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تحفے تحائف میں. لیکن ہمارا خدا کسی چیز کے اندر، نہ اس کی ذات کے اندر رتی بھر بھی گناہ ہے، بے عیب ذات، پاکیزہ خدا، یہ اس کی صفت ہے. اور مقدس یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ ہر اچھی بخشش اور ہر اچھا انعام اوپر سے آتا ہے، نوروں کے باپ کی طرف سے ہے، زمانے کی گردش کے باعث اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. اتنا ہمارا کامل خدا ہے. اگرچہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا کے اندر کم و بیش 4200 مذاہب موجود ہیں، لیکن جو بائبل مقدس کا طرز بیان ہے،
خدا کے لا تبدیل کلام کا جو انداز بیان ہے وہ کسی دنیا کے مذہب کے ساتھ ٹیلی نہیں کرتا، اور اسی لیے عربی زبان میں بائبل مقدس کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کا اردو میں ترجمہ کریں تو لکھا ہے کہ شرع مکتوب فی الکتاب، خاص الخاص کتاب، تمام آسمانی کتابوں کی ماں کتاب ہے بائبل مقدس۔ اور بائبل مقدس کے اندر جتنی پیشین گوئیاں ہیں، جتنی باتیں ہیں، ساری کی ساری پوری ہو چکی ہیں، اور جو ابھی باقی پورا ہونا ہے وہ ہیں جو مسیح خداوند کی آمد ثانی کے بارے میں جو پیش گوئیاں ہوئی ہیں، صرف وہ باقی تمام پیش گوئیاں مسیح خداوند کی پیدائش کے بارے میں، مسیح خداوند کے زمینی سفر کے بارے میں، اور مسیح خداوند کی مصلوبیت کے بارے میں، مسیح خداوند کے مردوں میں سے زندہ ہونے کے بارے میں، اور پھر مسیح خداوند کے صعود آسمانی کے بارے میں، ساری کی ساری پیشین گوئیاں پوری ہو چکی ہیں۔ سو بائبل مقدس کی کبھی کوئی بات جھوٹی آج تک ثابت نہیں ہوئی۔ اور 2 ماہ تقریباً قبل مجھے ایک کوریا سے کتاب آئی، تقریباً 750 صفحات پر مشتمل کتاب ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ پیشین گوئیوں کا ذکر ہے، اور ساری کی ساری پیش گوئیاں پوری ہو چکی ہیں۔ آج ہم کچھ لمحات کے لیے دیکھیں گے کہ بات شروع کی تھی تحفے تحائف سے، تو خدا کیسے تحائف آپ کو دیتا ہے، اور دنیا کا خدا نے سب سے بڑا جو تحفہ ہمیں عطا کیا ہے وہ ہے خداوند یسوع المسیح، کیونکہ مسیح خداوند کے بغیر نجات کا کام مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ سو آج ہم اپنی زندگیوں کے اندر غور کریں گے کہ اس کرسمس کے مبارک موقع پر خدا آپ کو کن تحائف سے مالا مال کرنا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر دیکھیں گے نجات دہندہ کا تحفہ۔ میرے ساتھ حوالہ نکالیے گا مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 2 باب اور اس کی 10ویں اور 11ویں آیات کو اگر کوئی بھائیوں میں سے پڑھ دیں زیادہ بہتر ہوگا۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 10ویں اور 11ویں آیات کو۔ کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ آمین آمین۔ اوکے، یہاں پر فرشتہ کیا پیغام دیتا ہے کہ الفاظ پر غور کیا کریں۔ میں تمہیں بڑی خوشی کی، چھوٹی خوشخبری نہیں تھی، بڑی خوشخبری کی بشارت دیتا ہوں۔ اور یہ بڑی خوشخبری کی بشارت کیا تھی؟ کسی ایک قوم، کسی ایک امت، کسی ایک رنگ، نسل، فرقے، بلکہ تمام عالمگیر کلیسیا، تمام قوموں کے لیے کہ ان کا نجات دہندہ اس دنیا میں آ گیا۔ سو یہ بہت بڑا تحفہ ہے۔ اس کرسمس کے موقع پر نجات دہندہ کا تحفہ خدا باپ نے ہمیں عطا کیا۔ وہ انسان جو شیطان کی غلامی میں تھا، شیطان کے شکنجے میں تھا، موت کے اندر تھا، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب باغ عدن میں گناہ ہوا تو خدا کے کلام کو رد کیا آدم اور حوا نے، تو اس موروثی گناہ کی وجہ سے انسان موت کے شکنجے میں آ گیا، شیطان کا پیروکار بن گیا، اور خدا سے اس کی جدائی ہو گئی۔ تو نجات دہندہ اب ضروری کیا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں اگر ایک مچھلی کو آپ فش ٹینک سے باہر نکال دیں تو کیا مچھلی دوبارہ اس فش ٹینک میں چلی جاتی ہے؟ نہیں جا سکتی۔ ضروری ہے کہ اس کی کوئی مدد کرے، اور دوبارہ جب آپ اس کو پانی میں ڈالتے اس کو پھر سے اس کی تمام ضروریات زندگی مل جاتی ہیں، خوشحال ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسان جو اپنے گناہوں کی وجہ سے مردہ ہو چکا تھا، اس کے لیے ضروری تھا کہ کوئی اسے نجات دے، نجات دہندہ کی ضرورت تھی، اور مسیح خداوند نے اس ساری کی ساری ذمہ داری کو پورا کیا۔ میں اس پر ذرا اور مختصر کروں گا، پادری صاحب کہہ رہے تھے 15 منٹ ہے، اسی میں اس کو دوسرا بڑا تحفہ وہ ہے نجات کا تحفہ، کہ خدا اس کرسمس کے مبارک موقع پر آپ سب کو نجات کا تحفہ عطا کرنا چاہتا ہے، اور
ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو افسیوں دوسرے باب کی 8ویں آیت کو تلاوت کیا، کیونکہ تم کو فضل سے نجات ملی ایمان کے ذریعے، اور یہ ہماری طرف سے نہیں، خدا کا تحفہ ہے، نہ کہ ایمان سے۔ بہت ساری اس وقت دنیا کے اندر مشنیں ہیں جو اور کچھ ایسی مشنیں بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ اچھے کام کریں، آپ کے اعمال اچھے ہیں تو پھر آپ نجات پائیں گے، اور تقریباً تمام مذاہب اسی بات کی کہ ہم اپنی ہمت سے، ہم اپنی کوشش سے، ہم اپنی طاقت کے بل بوتے پر نجات پا سکتے ہیں۔ نہیں، ہرگز ایسا نہیں۔ بائبل مقدس کی تعلیم فرق ہے، اور اگر آپ افسیوں دوسرے باب کی پہلی آیت کو دیکھیں تو لکھا ہے کہ اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے۔ آپ نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں نے، خاص طور پر بھائی، جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں، جب ایک لاش ہے کفن کے اندر لپٹی ہوئی ہے، تو کیا کوئی لاش ہل سکتی ہے؟ کوئی کام کر سکتی ہے؟ نہیں نہ کر سکتی۔ تو پھر اسی لاش کو جب ہم اپنے قصوروں کے سبب سے مردہ تھے، ہم کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، ہم اعمال اچھے نہیں کر سکتے تھے، کس طرح ہم اپنے اعمال سے؟ یہ خدا کا فضل ہے، خدا کی بخشش ہے کہ اس نے اسی مردہ بدن کو چھوا اور ہم سب کو نجات عطا کی۔ اور افسیوں کے دوسرے باب کی پہلی اگر آپ 10 آیات کو دیکھیں تو ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی ابلیس کے اندر جتنی روحیں اس کے شکنجے میں تھیں، خدا باپ نے اپنے پاک فضل کی، اور یہاں پر بھی صاف لکھا ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ اور رومیو 6 باب کی 23ویں آیت میں دیکھیں، لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ تمام کے تمام انسان، اور اسی کے ساتھ اس کو اور زیادہ اگر آپ واضح کرنا چاہیں تو رومیو کے خط کے اندر صاف صاف لکھا کہ ایک شخص آدم کے وسیلہ سے گناہ اس دنیا میں آیا، اور وہ ساری کی ساری بنی نوع انسان میں گناہ پھیل گیا۔ اور خدا پہلے سے کلام کر چکا تھا کہ جس روز تو نے پھل کھایا تو مرا۔ خدا اپنے کلام کے مطابق ہو کر چلتا ہے، جو کلام خدا ایک دفعہ کرتا ہے اسی کلام کے مطابق ہو کر چلتا ہے اور اسی کلام کی تکمیل کرتا ہے۔ جب خدا نے کلام کیا تھا کہ اسی روز تو مرا، تو آدم کے اوپر موت آ گئی، اور وہ موت پوری بنی نوع انسان میں پھیل گئی۔ اب کوئی انسان یا کوئی دنیا کے اندر کوئی شخص نہیں تھا جو بنی نوع انسان کو ان کے گناہوں سے نجات دے سکتا، چونکہ ہر انسان جو گناہ آلودہ خون کے ساتھ تھا، کیسے کوئی اس کی قربانی دے سکتا تھا؟ اب ضروری تھا کہ ایک بے عیب نر برا اس دنیا میں آتا۔ اسی لیے مسیح خداوند کے بارے میں بائبل مقدس میں جو سب سے پہلی پیشین گوئی ہے، اگر پیدائش 3 باب میں دیکھیں، گناہ کا سارا واقعہ ہے، گناہ کی سزائیں ہیں اور خدا کی جدائی انسان کے ساتھ، تو وہیں پر خدا نے نجات کا بندوبست کیا۔ اور لکھا ہے کہ اگر آپ دیکھیں پیدائش 3 باب کی 15ویں آیت، سب سے پہلی پیش گوئی بائبل کی اور سب سے بڑی خوشخبری کہ عورت کی نسل سے ایک مسیحا آئے گا جو شیطان کے سر کو کچلے گا۔ اور اسی پیش گوئی کی وضاحت کرتے ہیں، کون کرتے ہیں جی؟ نئے عہد نامہ میں رسولوں کے مال 4 باب کی 12ویں آیت میں مقدس پطرس روح القدس کی ہدایت اور رہنمائی میں ہو کر بیان کرتے ہیں کہ آسمان کے تلے زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام بخشا نہیں گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں، صرف ایک ہی نام ہے۔ اور اسی کرسمس کے مبارک موقع پر جہاں پر ہم اپنے سوٹ سلاتے ہیں، کپڑے تیار کرتے ہیں، اس نجات دہندہ کو ضرور لے کر جائیں۔ میں اس کو اور مختصر کرتا ہوں کہ مسیح خداوند کے علاوہ کہیں اور نجات نہیں ہے، صرف ایک ہی نام ہے، نہ آسمان پر نہ زمین کے نیچے، صرف اور صرف یسوع کے نام میں نجات ہے۔ تیسرا بڑا تحفہ جو خدا نے ہمیں اس کرسمس کے مبارک موقع پر دینا چاہتا ہے وہ ہے ابدی تحفہ۔ ہم بات کر رہے تھے تحفے تحائف کی، خدا نے ہمیں عارضی تحفہ نہیں، ابدی تحفہ دیا، اور ابدی تحفہ کیا ہے؟ روح القدس۔ روح القدس جب ایک دفعہ کسی کے اندر قیام کرتا ہے، جب تک انسان اس دنیا میں رہتا ہے، پاک روح اس کی ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔
اور روح القدس جب کسی کو عطا کر دیا جاتا ہے، روح القدس کسی شخص کے اندر آ جاتا ہے، چپ کر کے نہیں بیٹھتا، وہ انسان کی ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے، گناہ کے بارے میں سکھاتا ہے، اور رومیو میں صاف صاف لکھا ہے جب ہم دعا نہیں کر سکتے تو روح پاک آہیں بھر بھر کر دعائیں کرتا ہے، ہمیں قوت کا لبادہ عطا کرتا ہے، بولنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، یسوع کی گواہی دینے کے قابل ٹھہراتا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر بہت بڑا آپ سمجھیں کہ روح القدس کے بارے میں ڈرامے بازیاں چلتی ہیں، کوئی کہتا ہے مجھے وہ کرنٹ لگ رہا ہے، کوئی ناچتا ہے، جھومتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب رسولوں کے اعمال کی کتاب کے اندر جب رسولوں کو روح القدس کا مسا آ ٹھہرا تو کیا انہوں نے کیا؟ صرف کلام کی منادی کی ہے۔ روح القدس کلام کے بارے میں سکھاتا ہے، یسوع کی گواہی دینے کے قابل ٹھہراتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے ملک پاکستان میں بھی جب ان کو دیکھا گیا وہ جھوم رہے ناچ رہے ہیں تو ایٹ دا اینڈ پتہ چلا وہ بدرو گرفتہ تھے۔ یہ کون سا روح القدس ہے؟ روح القدس ہماری ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے۔ اور آخر میں نتیجے کی طرف چلوں گا کہ بات چلی تھی تحفے تحائف سے کہ ہمارے تحائف عارضی ہیں، ختم ہو جانے والے ہیں، غلط استعمال ہے، لیکن خدا جو تحفہ دیتا ہے وہ بالکل دائمی ہے، کامل ہے اور ہمیشہ تک قائم رہنے والا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی صورت میں ہمیں سب سے دنیا کا خوبصورت تحفہ عطا کیا ہے۔ اب ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے تو کیا ہم اس تحفے کو چھپا لیتے ہیں؟ جب ہمیں تحفہ ملتا ہے ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں یہ میرے فلاں بھائی، اور خاص طور پر بہنوں میں تو یہ بات ہے وہ چھپا سکتی ہی نہیں ہے۔ ایک لیڈیز جو ہیں ان کے بارے میں بیالوجی کے بھی اور دوسرے سائنسدان کہتے ہیں کہ ایک عورت کسی بات کو 17 گھنٹے سے زیادہ اپنے پیٹ میں نہیں رکھتی، ضرور کسی کو بتاتی ہے، اور پھر آگے وہ بھید کے طور پر میں صرف تینوں دسن ہی اگے نہ دسی، اور وہ بھی اسی راز کو بڑے اچھے طریقے سے 5-7 عورتوں میں جا کے بیان کرتی ہے۔ اگر تحفہ ملے خاص طور پر لیڈیز کو بھائی کی طرف سے پھر تو پورے محلے نو بہانا ہے، اگر دیور کی طرف سے ملے ہو سکتے ایک آدھ انہوں نے بھرا نے دیتا ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی چلتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ ہم جب بھی تحفہ ملتا ہے ہم ضرور دکھاتے ہیں کہ یہ مجھے گھڑی ملی ہے، فلاں بھائی صاحب نے دی ہے، فلاں دوست نے دی ہے، سوٹ ملے، ہم دکھا۔ جب خدا نے آپ کو عظیم ترین تحفہ دکھایا ہے تو آج ذرا دیکھیں کہ کیا ہم اس تحفے کو دوسرے لوگوں کو دکھاتے ہیں؟ آپ کے ارد گرد آج بھی بہت ساری روحیں مردہ ہیں، ان روحوں کو جگانے کی ضرورت ہے، اور کلام مقدس کے مطابق ان روحوں کو جھپٹ کر آگ میں سے نکالیں، اور یہی ہمارا فرض ہے۔ دنیا کے اندر اس وقت بھی 237 ممالک اور 5000 سے زیادہ اقوام ہیں جہاں پر جا کر ہم نے یسوع کے آج بھی پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں 1040 ونڈو جب آپ بناتے ہیں نقشے کے اندر مسلم امہ کے زیادہ تر ممالک یا ایسے ممالک جہاں پر ابھی تک بائبل مقدس کے بارے میں سختی ہے، بائبل مقدس کو لے کر جانا بھی جرم ہے، تو مسیح خداوند کے پاک الفاظ کے مطابق تمام قوموں میں جا کر شاگرد بناؤ، تمام قوموں کو یسوع کے تحفے کے بارے میں بتائیں کہ وہ نجات دے سکتا ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ بے موت مر رہے ہیں یسوع کو جانے بغیر، اور کلام مقدس میں صاف لکھا ہے کہ میری قوم عدم معرفت سے ہلاک ہوئی۔ بہت سارے لوگوں کے پاس آج بھی معرفت کا کلام نہیں، ہمیشہ کی زندگی کا کلام نہیں، اور کلام کی شہادت کیا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہمیشہ کی زندگی صرف اور صرف خداوند یسوع المسیح کے پاس ہے۔ خدا نے جو اس کرسمس کے مبارک موقع پر آپ کو حقیقی تحفہ عطا کیا ہے مسیح خداوند کی صورت میں، آپ لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ بے موت نہ مریں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنے والے ٹھہر سکیں۔ خدا آج کے اس مختصر کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو اپنی پاک اور لازوال برکات سے مالا مال کرے، آمین۔ آئے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں۔ مسیح یسوع میں ہمارے عظیم پیارے آسمانی باپ، خدا تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اس وقت کے لیے، اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کے لیے کہ تو نے ہم سب کو یہاں پر فراہم کیا
تاکہ ہم تیرے زندگی بخش پاک کلام کی طرف متوجہ ہو سکیں. آج کے اس خوبصورت کلام کے وسیلہ سے ہر ایک بہن، ہر ایک بھائی تیرے پاک کلام کے فضل سے معمور ہو کر لوٹے. اور اے خداوند اس کلام کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو بتائیں، جہاں کہیں جائیں لوگوں کو بتائیں، تاکہ بہت ساری زندگیاں تیری حضوری میں بچنے والی ٹھہر سکیں. ان سب کے لیے اور ان سب کے پیچھے گھرانوں کے لیے تجھ سے بڑی بھاری برکت کی دعا چاہتے ہیں. اور اے خداوند جن مقاصد کے لیے یہ یہاں پر مقیم ہیں، ان کے مقاصد کو پورا کرنا، ان کے خاندانوں میں خوشحالی کو لانا، غربت کے تمام مسائل یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے جاتے رہیں. بیماری کے سارے مسائل یسوع مسیح کے نام سے جاتے رہیں. اے خداوند تو اپنے خون خریدے لوگوں کو نہایت خوشحالی عطا فرمانا. یہ سب کے سب تیرے پاک کلام کی منادی کے لیے، کلام کے لیے ہر وقت صرف ہوتے رہیں. تیرے کبھی ہاتھ کے نیچے بڑی فروتنی اور تابع داری کے ساتھ جھکے رہیں، تاکہ اب آپ ان کی زندگیوں کے وسیلہ سے، ان کے بدنوں کے وسیلہ سے تیرے پیارے بیٹے خداوند یسوع المسیح کے قدوس نام کو جلال ملتا رہے. یہ کلیسیا دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے. یہاں سے ایسے سورما، ایسے خادمین، ایسے مبشرین تیار ہوں جو عالمی انجیلی بشارت کے لیے استعمال ہوتے رہیں. پھر سے خداوند سب کے لیے بڑی بھاری برکت کی دعا چاہتے ہیں. مسیح یسوع کے القادر نام کے وسیلہ سے مانگتے اور پا لیتے ہیں. آمین. آمین.